کھا رہی ہے اس وقت اس زمین پر، اگر اس وجہ سے کہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وقت کے امام کو مانتے ہیں، ان وجوہات کی بنا پر اگر کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو شہید کیا جا رہا ہے اور کسی کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہی ہے۔ ہم اپنے مخالفین کو بار بار یہ عرض کرتے ہیں، یہ الہی سلسلہ ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے۔ اس لیے کسی بھی مخالفت سے پہلے سب سے پہلے تو سنت انبیاء کو دیکھ لیں اور پھر اپنے خدا تعالیٰ سے پوچھیں اور یہ خود تحقیق کرنے کی کوشش کریں کہ جماعت احمدیہ جو دعویٰ کر رہی ہے وہ سچا ہے یا سچا نہیں ہے۔ حافظ مشہود صاحب، کافی سارے سوالات آ چکے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی یہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ ہمارے بھائی ہیں جاوید اقبال صاحب، وہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں، امام مہدی کی آمد کے بارے میں قرآن و حدیث میں کہاں کہاں ذکر ملتا ہے، مختصراً بتا دیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام مہدی کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہے کہ تمام انبیاء جو آئے دنیا میں ان کو قرآن کریم بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ سارے امام مہدی تھے۔ تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ جتنے انبیاء ہیں ان کی جو مختلف صفات ہوتی ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ امام مہدی ہوتے ہیں۔ مثلاً دو جگہ پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی، ایک سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 74 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، انبیاء کا ذکر کیا ہے، نام لیے ہیں حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب وغیرہ علیہم السلام کا، اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے امام بنایا تھا، ایسے امام تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے۔ تھوڑے سے لفظ کے فرق کے ساتھ یہی آیت جو ہے وہ سورہ سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے دہرائی ہوئی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھے امام بناؤں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے وہ سب امام مہدی تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ تو بڑی وضاحت کے ساتھ جو سورہ جمعہ ہے اس کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ دوبارہ آخری دور میں بھی ہوگی۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ من ہم ہاؤلائی، یہ لوگ کون ہیں؟ تو آن وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ بڑی مشہور حدیث جو بخاری کی ہے فرمایا لو کان الایمان معلقا عند الثریا لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء، اگر ایمان اگر آسمان پہ بھی چلا گیا تو سلمان فارسی کی قوم کے بعض لوگ اس کو دوبارہ زمین پر قائم کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ دوبارہ ہونی تھی اور تمام انبیاء امام مہدی ہیں۔ اب احادیث سے اگر ہم اس بات کو ذرا دیکھیں تو ایک دو حدیثیں یہاں پہ بیان کروں گا، بہت ساری حدیثیں جس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ مثلا ایک چھوٹی سی حدیث ہے لل مہدی الا عیسیٰ، کہ جو آنے والا مسیح ہے، مہدی ہے، وہی عیسیٰ ہے۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو مہدی کہا ہے کہ نہیں کہا خدا تعالیٰ کے رسول نے، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور مسند احمد بن حنبل کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آصر نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم تم لوگوں میں آئیں گے، اور وہاں پر جو صفات بیان کی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے اماماً مہدیاً، آپ امام مہدی ہونے کی حالت میں آئیں گے۔ تو آنے والا جو مسیح ہے اس کو، مسیح ابن مریم، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی بھی کہا ہوا ہے۔ اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، جیسے میں نے قرآن کریم کے حوالے سے عرض کی ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ امام مہدی ہی تھے۔ آخری بات یہاں پہ عرض کر دوں، پھر مجھے اندازہ ہے کہ سوالات بہت زیادہ ہیں آج ہمارے پاس۔ طبرانی کی ایک حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ ینزل عیسیٰ ابن مریم، کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ نازل ہوں گے اعلیٰ ملتی ہی مصدقاً بمحمدin، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنے والے ہوں گے۔ آگے فرمایا اماماً مہدیاً، اس حال میں کہ آپ ہی امام مہدی ہوں گے۔ تو حدیثیں تو کثرت کے ساتھ مل رہی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ آنے والا جو مسیح موعود ہے وہی امام مہدی بھی ہے۔ تو حدیثوں سے بھی بات ہو گئی، قرآن کریم سے بھی حوالہ دے دیا، اور سب سے اہم بات یہ ہے جو یاد رکھنے والی بات ہے کہ جتنے انبیاء خدا تعالیٰ کے آتے رہے ہیں وہ سارے امام مہدی ہیں۔ بہت شکریہ مشہور صاحب۔ جو اگلا سوال ہے وہ ہمارے بھائی ارسلان احمد نے انڈیا سے بھیجا ہے، اور یہ سوال میں عبدالسمیع خان صاحب کے سامنے پیش کروں گا۔ میں سارا سوال پڑھ دیتا ہوں تاکہ ناظرین بھی وہ سن لیں۔ ہمارے بھائی نے سوال یہ بھیجا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے درمیان جو مباہلہ 1893 میں ہوا